ان کے پاس تشریف لے گئے تھے، پریس کے دوست واپس تشریف لے آئے ہیں۔ کارا صاحب اور محترمہ شازیہ مری صاحب، ہاؤس کی طرف سے آپ کا شکریہ۔ جی جناب نور عالم صاحب۔ جی کارا صاحب اس بارے میں ابھی آتے ہیں سب آتے ہیں ابھی جناب اسپیکر، جی قمر زمان کھائرہ صاحب کا مائک کھولیں۔ جناب اسپیکر، پریس کے دوستوں نے جو گیلری کا یا پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کیا، آپ نے ہم دونوں کو وہاں بھیجا تھا، ان کے بجا تحفظات تھے۔ پچھلے دنوں اسمبلی کی یا جوائنٹ سیٹنگ کی کارروائی کے لیے آپ نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ان کو یہاں انوائٹ کیا تھا، ان کے ممبران کو انوائٹ کیا تھا۔ اجلاس سے نکلتے ہوئے جیو کے ایک رپورٹر نے ان سے کوئی سوال کیا، حیدر شیرازی صاحب نے ان سے سوال کیا جس پہ وہ ناگوار گزرا ان کو، یا وہ اس پہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے اپنے سیکیورٹی والوں کو کہا کہ ان کا کیمرہ چھین لو یا ان کا فون چھین لو، لیکن انہوں نے اس پہ وہ رپورٹر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد بقول ان کے ابھی انہوں نے ساری تفصیل سنائی، اور انہوں نے وہ ہمیں کلپ بھی سنایا ہے۔ شام کو انہیں فون کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، اور وہ دوست بتا رہے تھے کہ ان کی طرف سے فون آیا، اور انہوں نے بتایا، وہ بڑے ہارش ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور ان پہ انہوں نے الزامات لگانے شروع کیے۔ تو جو رپورٹر ہیں شیرازی صاحب، انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ باقاعدہ کہا کہ جناب میں آپ کی کال ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہیں ذرا سوچ کے کہیے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ تم را کے ایجنٹ ہو، تم میرے خلاف یہ کچھ کرنا چاہتے ہو، اور پھر ان کو لٹرلی ننگی گالیاں، میں نے بھی جی وہ کلپ سنا ہے، ننگی گالیاں دیں، جو کسی صورت بھی وزیر اعظم صاحب، جناب اسپیکر، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی وہ گفتگو کسی بھی آداب میں نہیں آتی، وہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ ایک آزاد ریاست ہے، ہمیں ان کا احترام ہے، وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ ان کے کئی مواقع پہ اس طرح کے صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن اس موقع پہ میں نے دوستوں سے گزارش کی، شازیہ صاحبہ نے بھی، ہم نے جا کے کہ ہم کنڈیمنیشن تو ان کی اگر ہاؤس سے کرتے ہیں تو وہ ایک آزاد ریاست کے اوپر ایک ہمارا اپنا ایک تعلقات کا ایشو ہے، اور ان کا تعلق بھی دوسری جماعت سے ہے، لہذا اس کو معنی اور پہنائے جائیں گے۔ لیکن میں ان کے جذبات آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، پریس کے دوستوں کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اسپیکر صاحب اس پہ ڈسپلیئر ضرور کریں کہ یہ جو کچھ ہوا وہ ان دی پریمیسز آف دا اسمبلی ہوا، یہ آپ کی ڈومین ہے، اور جو کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے وہ کسی طرح بھی، جناب اسپیکر ہم روز اس طرح کی گفتگو سارے دوست سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، بڑی تلخ باتیں، ناجائز باتیں بھی سنتے ہیں، اور ہم کوئی اوبلائجڈ نہیں ہیں کہ ہر سوال کا جواب دیں۔ اگر کوئی ناگوار سوال ہے تو اس کو اگنور کر دیں، یا اگر کرنا بھی ہے، اور اگر کوئی تلخ بات کسی وقت نکل گئی تو اس پہ معذرت کرنی چاہیے۔ ان کا تقاضا یہ تھا کہ میں یہ معاملہ ان سے ٹیک اپ بھی کروں ایز انچارج آف دا کشمیر افیئرز، تو میں یہ بات انشاءاللہ اپروپریٹ لیول پہ حکومت آزاد کشمیر یا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ٹیک اپ کروں گا، اور ان کے جذبات آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں۔ میں پریس کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارشات کو مانتے ہوئے واپس تشریف لائے ہیں۔ جو دوست ابھی نہیں آئے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور ایک ان کا دوستوں کا مطالبہ اور بھی تھا، جائز مطالبہ تھا، کہ ہمارے خلاف جو یہ گفتگو کی جاتی ہے، اگر چیئر اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دے دے کہ یہ جو انڈین ایجنٹ اور غدار اور اس طرح کی گفتگو ہے، اس کو اگر آئندہ کے لیے پرہیز کیا جائے، اور جو ناجائز قسم کے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں صحافیوں پہ یا کوئی کیسز کا ایشو ہے اس کو اوائڈ کیا جائے، تو یہ ان کے جذبات تھے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ جناب قمر زمان کائرہ صاحب۔ مجھے یہ ساری بات سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ہو، وہ کسی منصب پر بھی ہو، اسے اپنی گفتگو جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رکھنی چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی گفتگو سے کسی شخص کی بھی دل آزاری نہ ہو۔
میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور میں پریس کے معزز ممبران کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اسمبلی کی کارروائی میں واپس تشریف لے آئے ہیں۔ جناب نور عالم خان صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے میں بھی کنڈیم کرتا ہوں سر کہ ہمارے پریس کے جو بھائی ہیں بہت با اخلاق اور بہت اچھے لوگ ہیں، چاہے اس میں بھائی ہوں بہنیں ہوں، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، تو ان کے ساتھ بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کہ ایک جرنلسٹ کو، کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے۔ اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں، لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی۔ جناب اسپیکر، آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں، اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں، پاکستان کی منسٹر آف اسٹیٹ صاحبہ ہیں، پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی، غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسمبلی میں آ جاتے ہیں، اور ان کو اس وقت پھر یہ اسمبلی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے۔ سر، مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینیور ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں 2008 میں بھی تھا یہ، اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تھے ترین صاحب، وہاں پہ بھی تھے۔ میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا، میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکر پیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنس مین کو کوئی فائدہ ملے، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے۔ وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں، اے ریٹڈ تھا، ٹرپل اے کر دیا۔ اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں، اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی، ان کو پتہ نہیں ہے سر، یہ کہتے ہیں کہ آٹا پہ، اور وہ آٹا 800 روپے اور 1200 روپے پہ 20 کلو کا تیلا ہوتا تھا، آج سر 3600 روپے کا مل رہا ہے آپ کو، 33 اور 3600 بلوچستان میں، 3300 آپ کو پشاور میں ملتا ہے۔ ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے، پہلے 50 روپے کی چینی ہوتی تھی، میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں، پیپلز پارٹی کے دور میں 25 کی تھی، پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت 50 کی تھی، پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت 85 کی تھی، پھر اب جب دور ہے تو 120 روپے کی چینی ہے کلو۔ مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا، میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیندار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں، 800 روپے کی بوری تھی، عمران خان صاحب کے دور میں 2600 کے ہو گئی،